محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. دوسری گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے جیسے ایک جسم ہو، اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو پورے بدن میں محسوس کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے کہ جو لوگ آج یہ بات اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے اگر فلسطینیوں پہ کوئی یہودی ظلم کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ اگر برما والوں پر، اگر شام والوں پر، اگر انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم نے کون سی کسی کی ٹھیکیداری لی ہوئی ہے کہ ہم ان کے لیے پریشان ہوں؟ جی ہاں، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ پوری امت مسلمہ کے غم کو، پوری امت مسلمہ کے دکھ کو اپنا غم اور اپنا دکھ سمجھنا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری رحمت کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں کسی اور سے اس کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اس ذمہ داری کے پیش نظر پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ آج امت مسلمہ، اس امت کا جسم کہاں کہاں سے زخمی ہے، کون کون سا حصہ لہو لہان ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بہت ساری ایسے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے کہ عین نماز کے دوران یہودی صہیونی بدبخت گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور 80 کے قریب مسلمانوں کی شہادت کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس ظلم و بربریت، اس وحشت ناکی کے خلاف آج امت مسلمہ اتنی آواز بلند کر رہی ہے جتنا یہ ظلم ہے؟ امت مسلمہ پر بے حسی کی کیفیت طاری ہے۔ حکمرانوں کی بات مت کیجیے، وہ تو زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ شاید کسی کو توفیق ہو جائے کوئی زور آور اور کوئی موقع کے اور مناسبت سے اور ضرورت کے مطابق بات کرنے کی یا احتجاج کم از کم کرنے کی، ورنہ حکمرانوں تو زندہ لاشیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا کام ہے جن کے دل میں دین، محبت، اللہ رسول، قرآن کی محبت ہے۔ آپ جیسے احباب ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، ہم اور کچھ بھی نہ کر سکتے تو کم از کم دعا مانگیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا میدان ہے، اس پر قانون کے مطابق صدائے احتجاج بلند کرنا اور پوری دنیا کو یہ پیغام اور میسج دینا کہ امت مسلمہ چاہے جتنی مرضی کمزور ہے، اس کا تعلق اللہ سے، رسول سے، قرآن سے بھی پختہ ہے، اور امت مسلمہ آپس میں بھی ایک ہے۔ اگر کوئی بدبخت کسی پہ ظلم کرے گا تو امت مسلمہ کی ایک آواز ہوگی، یہ ایک آواز کفر کے کانوں اور ایوانوں تک پہنچانا۔ یہ دوسری گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی امت کی نصرت اور مدد کے لیے، رحمت کے لیے، ظالموں کے منطقی انجام کے لیے اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا جائے، اللہ کی رحمت اور قدرت قاہرہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے آج کی رات میں، اور پوری دنیا کے سامنے بھی اس اتحاد کو، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت یوں ہے، اور فرمائیے اللہ کے نبی اپنی پوری امت کو اپنے دونوں نبوت کے ہاتھوں کو یوں آپس میں انگلیوں کو ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امت کی مثال یوں ہے، یہ میری امت ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ امت پسند ہے، اللہ کے نبی نے یہ امت دنیا میں چھوڑی ہے، اور اسی امت کو اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ فرمایا میری امت کی مثال ایک عمارت جیسی ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا باعث ہے، ایک اینٹ، ایک برک یا بلاک وہ دوسری کی مضبوطی کا باعث ہے۔ ایک اینٹ نکالیں گے تو پوری عمارت پہ کمزوری آئے گی۔ تو اللہ کے نبی تو اپنی پوری امت کو یوں یکجان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج امت میں آپس میں اتحاد، اتفاق، فرقہ وارانہ مسائل کو چھوڑنا اور اتحاد پیدا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔